عزیز طالبات، السلام علیکم۔ طالبات، آج ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی طالبات، آج ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عشق دراصل وہ والہانہ جذبہ ہے جو حضرت انسان کو کائنات میں موجود باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے۔ یہ جذبہ بناوٹ، عیاری، امید، ان سب چیزوں سے ماورا ہوتا ہے۔ یہ جذبہ انسان کو ایک لمحے میں اس بلندی اور افاقے تک لے جاتا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس قوت سے یقین و ایمان میں پختگی آتی ہے اور اسی جذبہ کے تحت ایمان بالغیب پر یقین آ جاتا ہے۔ عشق کا یہ تعلق یعنی یہ کشش جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جاتا ہے تو پھر تو اس کا کیا ہی کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی تو ایک بحر ذخار کی مانند ہے جس کی موجیں آسمان کو چھوتی ہیں۔ آپ کی تعلیمات محبت، اخوت، مساوات اور رواداری کا درس دیتی ہیں جو لوگوں کو ایک نئی زندگی عطا کرتی ہیں۔ اسی لیے آپ کے اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں۔ یعنی جن کو نبوت سے پہلے امین اور صادق خطاب دیے گئے، اور رشک کے بعد تو یہ ہے کہ علامہ اقبال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق تھا، اور اس آفتاب کے نور سے اقبال کی شاعری منور ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو عشق تھا، اس عشق کے نور سے علامہ محمد اقبال کی شاعری روشن ہے۔ علامہ عبدالسلام ندوی اپنی کتاب اقبال کامل میں لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی شاعری محبت وطن اور محبت قوم سے شروع ہوتی ہے اور محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یعنی مولانا عبدالسلام ندوی اپنی کتاب اقبال کامل میں لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی شاعری محبت وطن اور محبت قوم سے شروع ہوتی ہے اور محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو والہانہ عشق تھا، اس کا اظہار ان کی اردو اور فارسی شاعری کے ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ علامہ اقبال کی انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں مدح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نئے اسلوب اور ایک نئے آہنگ کے ساتھ اختیار کیا۔ اقبال یعنی علامہ محمد اقبال سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا گہرا مطالعہ کرنے اور مطالب قرآنی پر عبور حاصل کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ایک مکمل ذات ہے جو تمام کمالات ظاہر و باطن کی سرچشمہ ہے۔ کلام اقبال کو دیکھیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پیغام
یعنی علامہ محمد اقبال کا یہ پیغام اصل میں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی آپ کی شاعری میں جو پیغام ملتا ہے وہ دراصل حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ انہی کی ذات گرامی سرچشمہ دیں ہے۔ علامہ محمد اقبال کی طبیعت میں سوز و گداز اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر تھا کہ جب کبھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا تو آپ بے تاب ہو جاتے اور دیر تک روتے رہتے۔ روزگار فقیر میں سید وحید الدین لکھتے ہیں، یعنی سید وحید الدین کی کتاب روزگار فقیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ اقبال کی شاعری کا خلاصہ جوہر اور لب لباب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گداز کر رکھا ہے۔ زندگی کے آخری زمانے میں یہ کیفیت انتہا کو پہنچ گئی تھی کہ روتے روتے ہچکی بن جاتی، آواز بھرا جاتی تھی اور وہ کئی منٹ سکوت اختیار کر لیتے تھے تاکہ اپنے جذبات پر قابو پا سکے۔ یہ تو تھی سید وحید الدین کی رائے، جو انہوں نے اپنی کتاب روزگار فقیر میں علامہ محمد اقبال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق رسول جو علامہ محمد اقبال کے حوالے سے اپنی کتاب روزگار فقیر میں لکھا ہے۔ عشق و محبت کا یہ مرتبہ ایمان کا خلاصہ ہے۔ عشق و محبت کا یہ مرتبہ ایمان کا خلاصہ ہے۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی رحمت للعالمین تھی، اس لیے مومن کو بھی رحمت کو شفقت کا آئینہ ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمان کی سرشت ایک موتی کی طرح ہے جس کو آب و تاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کا سبق دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مومن، تو باغ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کلی ہے، بہار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہواؤں سے کھل کر پھول بن جا۔ علامہ محمد اقبال کے نزدیک خالق کائنات نے جب اس دنیا میں اپنی کاریگری کا آغاز کیا اور حضرت انسان کی شکل میں اپنے چھپے ہوئے خزانے کو ظاہر کیا، اور پھر جب ارتقاء کے منازل طے ہوتے گئے اور قواعد انسانی اپنے پورے کمال پر آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو سب کے لیے رحمت، ہادی، رہنما اور مہربان تھے۔ کلام اقبال میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار میں جو دیوانگی کا جذبہ پایا جاتا ہے وہ بزرگان دین کا فیضان نظر تھا۔ اس میں مکتب کی کرامت کا دخل نہیں تھا۔ آپ کے کلام میں شیخ فرید الدین اطار، نظام الدین اولیاء، حضرت مجدد الافسانی، مولانا روم اور امام غزالی کا تذکرہ اس امر پر شاہد ہے۔ ایک جگہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تمام تر عقل اور فلسفہ دانی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے۔ علامہ اقبال کے ذہن میں عشق و مستی کا اول اور آخری محور ایک ہی تھا، اور وہ ذات تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ایک جگہ فرماتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر،
نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ علامہ محمد اقبال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کارواں کا سالار قرار دیتے ہوئے ان کی تقلید میں لبیک کہتے ہیں اور تن من دھن ان کی محبت میں قربان کرنے کو اولین ترجیح دیتے ہیں، اور انہی کی رہنمائی میں، انہی کی لیڈرشپ میں زندگی کی قربانی کو ترجیح دیتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کے ذہن میں انسانی زندگی کے دو بڑے دھارے ہیں، یعنی نیکی اور بدی۔ وہ نیکی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک کرتے ہیں، جبکہ بدی کو ابو لہب سے۔ وہ ابو لہب کو بدی کا خدا تصور کرتے ہیں اور نیکی کی علامت کے لیے پیکر جمیل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عشق اور عقل کی تقسیم میں عشق کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقل کو عیاری کی بنا پر ابو لہب کے حصے میں رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب۔ علامہ اقبال کے خیال میں نیکی اور بدی کی قوتوں کے درمیان یہ مارکے ازل سے جاری ہیں، اور بدی کی قوتوں کا انداز ابتدا سے مکارانہ اور عیارانہ ہے، جس کے مقابلے میں نیکی معصوم اور پاک ہوتی ہے۔ یہ عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فیض تھا کہ یورپ میں ایک طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود علامہ محمد اقبال اپنے دین سے دور نہ ہوئے اور نہ ان کے اقدار میں تبدیلی آئی۔ اسی لیے جب وہ لوٹے تو پہلے سے بھی زیادہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار تھے۔ علامہ محمد اقبال کا مطالعہ اسلام اور قرآن بہت ہی اچھا تھا، اسی لیے انہیں شاعر قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ محمد اقبال کو پتہ تھا کہ اللہ کی کتابوں میں یہ آخری اور واحد کتاب ہے جس میں تبدیلی اور غلط بیانی کسی کے بس کی بات نہیں، اور اس کی خالص شکل لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اور اسی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے نبی کہہ دو، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تک رسائی کے لیے حب نبی ہی دراصل زینہ ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایک لازمی جز ہے، جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کیا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی عشق پر عمل کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو عشق تھا اس کی بنا پر یہ باعمل بنے۔ اس لیے علامہ اقبال بھی یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ سے وہی سوز طلب کرو جو ان صحابہ نے طلب کیا تھا، جو ان کو عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوا۔ علامہ محمد اقبال کے نزدیک اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کی بدولت ہی ہم مکارم الاخلاق سے آراستہ ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے دلوں میں کشادگی اور نور اور تجلیات خداوندی جگہ پا سکتی ہے۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی تخلیق کی اصل وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ آپ ہی کی وجہ سے اس دنیا میں
اصل خالق یعنی اللہ کی ذات کی پہچان صحیح معنوں میں ممکن ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات تھی جنہوں نے خدا تعالیٰ کی حقیقت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا اور ان کے راز آشکار کیے۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری کا محور اصل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ اسی زینہ پر چڑھ کر وہ محرم راز درون خانہ یعنی اسی زینہ پر چڑھ کر وہ محرم راز درون میں خانہ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی ذات کو اقبال آخرت اور دنیا دونوں میں نجات دہندہ خیال کرتے ہیں۔ اسی ذات بابرکات نے امت مسلمہ کی صحیح داغ بیل ڈالی، ان کے لیے تکالیف برداشت کی اور احسانات کا ایک انبار اپنی قوم پر ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے خدا، قیامت کے دن میرے اعمال نامہ کو تو خواجہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے مجھے رسوا مت کرنا۔ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ اس عظیم ذات کے سامنے مجھ خطا کار کی خطائیں جب آشکار ہوں گی تو میں کیسے ندامت سے سر اٹھاؤں گا۔ غرض اقبال کے سارے نظریات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں بدرجہ عطا موجود تھے۔ وہ ایک خوددار ذات تھے، شاہین صفت تھے، شفیق تھے، انسان کامل تھے، مرد مومن تھے، صاف گو تھے، جمہوریت پسند تھے، مسلمانوں کے قدردان تھے، اگرچہ وہ خود امی تھے۔ اسی لیے اقبال جواب شکوہ میں لکھتے ہیں کہ عقل ہے تیری صبر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماسوا اللہ کے آگے ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔